حقائق یہ ہیں کہ یہ بچہ نفسیاتی مریض تھا۔ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ خدا را یہ جو اپنے نااہل جو ہے نا آپ کے محافظ ہیں، ان کو کل جنازے کے موقع پہ اعلان کر کے فارغ کر دے، اللہ ہی آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ گن مین کس کا ہے؟ پنجاب پولیس کا ہے، تو پنجاب پولیس نے اس کو اس لیے مقرر کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی حفاظت کے لیے۔ مجھے تو افسوس یہ ہے کہ آر پی او صاحب کو بھی مثبت ذہن کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہہ دیتے کہ شہادت نہیں ہے، یہ کہہ دیتے کہ اس پر کوئی حملہ آور نہیں ہوا، یکدم اس کو خودکشی کہہ دینا، یعنی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ سادگی والی بات ہے آر پی او صاحب کی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے عظیم باپ کا وہ بیٹا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ بیٹے ٹھیک ہیں، خیریت ہیں۔ بہرحال آج کا واقعہ ہر حوالے سے، حال کے حوالے سے بھی افسوسناک ہے، اور بچے کی تدفین کے بعد جو کچھ اس کے اوپر اہل علم کا اپنے مسالک کی بنیاد پر تبصرہ اور گفتگو ہونا ہے، اور جو پھر پولیس کے معاملات ہیں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑا عظیم سانحہ بھی ہے اور ایک لحاظ سے یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے۔ کیسے آپ اس واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قتل کیا گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس نے اپنے آپ کو خود فائر مارے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ذہنی مریض تھا؟ آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے بیٹے جو چیز ان کے ایک میرے خاندانی تعلق کی بنیاد پر میں کہوں گا، حقائق یہ ہیں کہ یہ بچہ نفسیاتی مریض تھا، اور جس وقت اس نے جام شہادت حاصل کی اس وقت تک وہ نفسیاتی مریض ہونے کے باعث اپنے چچا محترم ڈاکٹر صاحب کے زیر علاج بھی تھا۔ اسی نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے اس کے جو اپنا عائلی اور فیملی جو سسٹم تھا وہ بھی معاملہ طلاق تک پہنچا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سوالات یہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ نفسیاتی مریض تھا اور اب بھی تھا، یہ بھی حقیقت ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا صاحبزادہ ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نے شہادت پا لی۔ اب مسئلہ جو زیر بحث ہے وہ یہ کہ جس گن مین نے اپنا اسلحہ، اگر میں پولیس کی بات مان لوں، مجھے تو افسوس یہ ہے کہ آر پی او صاحب کو بھی مثبت ذہن کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہہ دیتے کہ شہادت نہیں ہے، یہ کہہ دیتے کہ اس پر کوئی حملہ آور نہیں ہوا، یکدم اس کو خودکشی کہہ دینا، یعنی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ سادگی والی بات ہے آر پی او صاحب کی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے عظیم باپ کا وہ بیٹا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جناب اب جو گن مین ان کے ساتھ چل رہا تھا یا واک کر رہا تھا، کیونکہ یہ واقعہ جب میرے ان کے گھر والوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جہاں مولانا کی رہائش ہے، مولانا کا ڈیرہ ہے، اس کے مضافاتی علاقے کے اندر جہاں فصل کاشت تھی وہاں یہ واقعہ ہوا ہے، تلمبے کے اندر۔ اب یہ گن مین کس کا ہے؟ پنجاب پولیس کا ہے، تو پنجاب پولیس نے اس کو اس لیے مقرر کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی حفاظت کے لیے۔ اگر مولانا کا ذاتی ہے تو پھر مولانا کی ذات کے لیے ہے۔ اس کو کیا چاہیے کہ ایک ایسا ان کا بیٹا جو نفسیاتی مریض ہے اس کے ساتھ اتنی بے تکلفی قائم کر لے کہ ان کے ساتھ جا کے واک کرے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اگر اس نے اسلحہ مانگا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر اس کے اندر اسلحے کے اندر جو ہے وہ مسلح کیوں تھا اسلحہ، کہ اس کے اندر گولیاں وغیرہ پورا جناب بھرا ہوا لوڈڈ۔ تیسری یہ، چوتھا یہ ہے کہ آخر اگر خدا نہ خواستہ میں پولیس کی بات مان لوں اور کہوں کہ خودکشی ہے، تو آخر اس نے جب اس سے لیا ہے، لینے کے بعد اس کو سیدھا کرنے تک، تھامنے تک، فائر کرنے تک 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا آخر یہ واقعہ ہے نا۔ اب ایک بیچارہ نفسیاتی مریض جو گولیاں کھانے کی وجہ سے جسم کے حوالے سے اس کا چہرہ بھی بتا رہا ہے کہ پورا صحت مند نہیں، اور جبکہ گن مین کون ہوتا ہے جو مکمل طور پہ صحت مند ہوتا ہے، ہٹا کٹا قد و قامت والا، اس نے 1 سیکنڈ کے اندر بھی جناب ہاتھ ڈال کر اس جناب اسلحے کو واپس نہیں لیا جو اسلحہ اس بیوقوف نے گدھے نے خود دیا ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہی بات کہوں گا، ایک تو سننے والوں کو کہ یہی کہیں کہ بچے نے شہادت حاصل کی ہے، خدا را خودکشی کے لفظ کو بھول جائے، مولانا کے خاندان کو سامنے رکھیں، مولانا کی دینداری کو سامنے رکھیں، مولانا کی مذہبی شخصیت کو سامنے رکھیں، چونکہ مولانا نے اب جنازہ بھی پڑھانا ہے، ان کے پیچھے ہزاروں لوگوں نے جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ خدا نہ خواستہ خودکشی کی بات کی جائے تو پتہ نہیں کون سے مسالک کے اہل فتویٰ حضرات اور اہل علم حضرات خودکشی کے لیے جی جنازہ ہے نہیں ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی نہیں ہے، فلاں کتاب کا حوالہ ہے، مولانا نے طارق جمیل صاحب نے جنازہ کیسے پڑھایا، پیچھے ہزاروں لوگوں نے جنازہ، یہ ایک مستقل۔ مجھے جو خطرہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کل 10 بجے بچے کی تو تدفین ہو جائے گی، لیکن یہ موضوع اہل علم کے درمیان بھی چھڑا رہے گا،
کہ خودکشی تھی تو جنازہ کیوں ہوا ہے، اور پولیس کے درمیان نااہل اور اس کی جناب اپنا جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے درمیان بھی رہے گا کہ یہ خودکشی تھی یا جام شہادت۔ تو میں دس بستہ پولیس کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ خودکشی ہے، یہ کہیں کہ بہرحال ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اور اہل علم سے بھی یہی کہوں گا چاہے ان کا جس مسلک سے تعلق ہے کہ مولانا کی عزت کو عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہیں کہ بچے نے شہادت حاصل کی ہے، خودکشی کی طرف اپنا ذہن بھی نہ لے جائے، زبان پر لفظ خودکشی خدارہ نہ لے آئیں۔ اب وہ ایک دین والا بچہ نفسیاتی مریض اللہ کی طرف چلا گیا ہے، اس کے لیے اچھے الفاظ بولیں کہ اس بچے نے شہادت حاصل کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، اللہ کرے کہ یہ کل بچے کی تدفین کے بعد یہ سارے موضوعات ختم ہو جائیں، نہ اس کو سوشل میڈیا لے، نہ اس کو دیگر مسالک کے علماء لیں، نہ ہماری پولیس لے۔ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ خدا را یہ جو اپنے نااہل جو ہے نا آپ کے محافظ ہیں، ان کو کل جنازے کے موقع پہ اعلان کر کے فارغ کر دے، اللہ ہی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسرے نمبر میں پولیس والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اس نالائق کو جو محافظ ہونے کے حوالے سے جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے اسے ضرور شامل تفتیش کریں۔ اگر پنجاب پولیس کا ملازم ہے تو اس کو تھانے کی طرف لے جائیں، اور اگر مولانا کا اپنا ذاتی محافظ ہے تو اس کو اپنی تحویل میں لے کے اس سے پوری تفتیش کریں۔ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، عاصم جمیل ان کا نام ہے، انہوں نے ٹویٹس بھی کیا ہے کہ میں زندہ ہوں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بیٹا مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ویسے ٹرینڈ چل رہا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا نہیں؟ نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، جو بچہ مولانا کے بغل گیر ہو کے مولانا کے زیر سایہ بیٹھا ہے اور مولانا اپنی پدری شفقت کے تحت اس سے پیار کر رہے ہیں، وہ تو مولانا ہی کا وہی بیٹا ہے جس نے آج جام شہادت حاصل کی۔ اس کے اوپر نیچے جو دو تصاویر لگائی ہیں وہ میرے پاس بھی آئیں، وہ قطعی طور کے اوپر وہ مولانا کا بیٹا نہیں ہے، اس کی ٹائی بھی لگی ہوئی ہے، بڑا صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے۔ بہرحال وہ ہٹا کٹا شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں وہ یقیناً زندہ ہے، وہ مولانا کا بیٹا نہیں ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا والے بھی مہربانی کیا کرے، ایسی فرضی قسم کی تصاویر نہ بھیجا کرے کہ جو زندہ ہے اس کو مردہ بنا دیں اور جو مردہ ہے اس کو زندہ بنا دیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج موجود مفتی عبدالقوی صاحب جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے کلوز فرینڈ بھی ہیں، اور ان سے گفتگو کر رہے تھے جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے آج جو شہید ہوئے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے ساری گفتگو جانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دے۔